اس کے لہجے میں بڑا طنز تھا۔ تمہارے فادر نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جیل پہنچ جاؤں اور باقی کی زندگی وہیں گزاروں، مگر بس میں کچھ خوش قسمت واقع ہوا ہوں کہ بچ گیا ہوں۔ گھر سے کالج تک میری نگرانی کی جاتی ہے، ڈم کالز ملتی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب تمہیں کیا کیا بتاؤں؟ بہرحال تمہاری فیملی ہمیں خاصا زج کر رہی ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ اس بار ماما کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ انہیں کسی بھی طرح تم پر شک نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اتنے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واقعی تمہاری وجہ سے مجھے بہت سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میری کوشش تھی کہ میں پہلے خود کو محفوظ کر لوں، پھر ہی تمہیں فون کروں، اور اب میں واقعی محفوظ ہوں۔ سالار نے کچھ تجسس آمیز دلچسپی کے ساتھ اس کی بات سنی۔ تمہارا موبائل اب اس میں استعمال نہیں کروں گی۔ میں یہ واپس کرنا چاہتی ہوں، مگر یہ ممکن نہیں ہے اب۔ اسے بتا رہی تھی، میں کچھ تمہیں پیسے بھی بھجواؤں گی ان تمام اخراجات کے لیے جو تم نے میرے لیے کیے۔ سالار نے اس بار اس کی بات کاٹی۔ نہیں، پیسے رہنے دو، مجھے ضرورت نہیں ہے، موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس دوسرا ہے، تم چاہو تو اسے استعمال کرتی رہو۔ نہیں، میں اب اسے استعمال نہیں کروں گی، میری ضرورت ختم ہو چکی ہے، اس نے کہا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم اب مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دو، اور طلاق کے پیپرز کے ساتھ نکاح نامہ کی ایک کاپی بھی جو میں پہلے تم سے نہیں لے سکی۔ کہاں بھجواؤں؟ سالار نے اس کے مطالبے کا جواب دیا۔ اس کے ذہن میں یک دم ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ وہ اگر اب طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے ابھی تک کسی سے شادی ہی نہیں کی تھی، نہ ہی طلاق کے حق کو استعمال کیا تھا جو نکاح نامہ میں وہ اس کی خواہش پر اسے تفویض کر چکا تھا۔ تم اسی وکیل کے پاس وہ پیپرز بھجوا دو جس کو تم نے ہائر کیا تھا، اور مجھے اس کا نام اور پتہ لکھوا دو، میں اس سے لے لوں گی۔ سالار مسکرایا۔ وہ بے حد محتاط تھی۔ مگر میرا تو اس وکیل کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے، میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں، پھر پیپرز اس تک کیسے پہنچاؤں؟ جس دوست کے ذریعے تم نے اس وکیل سے رابطہ کیا تھا اسی دوست کے ذریعے وہ پیپرز اس تک پہنچا دو۔ یہ تو طے تھا کہ وہ کسی بھی طرح اپنا کوئی اتا پتہ نہ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی اور اس پر پوری طرح قائم تھی۔ تم طلاق لینا کیوں چاہتی ہو؟ وہ اس وقت بہت موڈ میں تھا۔ دوسری طرف یک دم خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ اس سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ طلاق کیوں لینا چاہتی ہوں؟ تم کتنی عجیب بات کر رہے ہو۔ یہ تو پہلے ہی طے تھا کہ میں تم سے طلاق لوں گی، پھر اس سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ ماما کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وہ تب کی تھی، اب تو خاصا لمبا وقت گزر گیا ہے اور میں تمہیں طلاق دینا ہی نہیں چاہتا، سالار نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ دوسری طرف اس وقت امامہ کے پیروں کے نیچے سے حقیقتاً زمین نکل گئی ہوگی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں امامہ ڈیئر، میں تمہیں طلاق دینا ہی نہیں چاہتا، نہ ہی دوں گا، اس نے ایک اور دھماکہ کیا۔ تم طلاق کا حق پہلے ہی مجھے دے چکے ہو، امامہ نے بے اختیار کہا۔ کب؟ کہاں؟ کس وقت؟ کس صدی میں؟ سالار نے اطمینان سے کہا۔ تمہیں یاد ہے میں نے نکاح سے پہلے تمہیں کہا تھا کہ نکاح نامے میں طلاق کا حق چاہتی ہوں میں؟ اگر تم طلاق نہیں بھی دیتے تو میں خود وہ حق استعمال کر سکتی ہوں۔ تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے، وہ جتا رہی تھی۔ اگر میں تمہیں یہ حق دیتا تو تم یہ حق استعمال کر سکتی تھی، مگر میں تو تمہیں ایسا کوئی حق دیا ہی نہیں۔ تم نے نکاح نامہ دیکھا؟ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر، تم نے دیکھا ہی ہوگا، ورنہ آج طلاق کی بات کیوں کر رہی ہو؟ دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ سالار نے ہوا میں تیر چلایا تھا، مگر وہ نشانے پر بیٹھا تھا۔ امامہ نے یقیناً پیپر سائن کرتے ہوئے انہیں دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سالار بے حد محظوظ ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، بہت دیر بعد اس نے امامہ کو کہتے ہوئے سنا۔ ہاں، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے پسٹل دکھا کر مجھے دھوکہ دیا، وہ برجستگی سے بولا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اور میں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم دونوں میں اتنی برائیاں اور خامیاں ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پر کمپلیمنٹ کرتے ہیں، وہ اب ایک بار پھر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زندگی؟ سالار، زندگی اور تمہارے ساتھ؟ یہ ناممکن ہے، امامہ نے تند لہجے میں کہا۔
مجھے نیپولین کی بات دہرانی چاہیے کہ میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے، یا مجھے تم سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ آؤ اس ناممکن کو مل کر ممکن بنائیں۔ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا۔ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، ایک احسان اور کر دو، مجھے طلاق دے دو۔ نہیں، میں تم پر احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور نہیں کر سکتا۔ اور یہ والا احسان، یہ تو ناممکن ہے۔ سالار ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں تمہارے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں سالار، تمہارا اور میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، ورنہ شاید میں تمہاری پیشکش پر غور کرتی، مگر اب اس صورت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تم پلیز مجھے طلاق دے دو، وہ اب نرم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ سالار کا دل بے اختیار ہنسنے کو چاہا۔ اگر تم میری پیشکش پر غور کرنے کا وعدہ کرو تو میں اپنا لائف سٹائل بدل لیتا ہوں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری اور میری ہر چیز مختلف ہے، زندگی کی فلسفی ہی مختلف ہے، ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس بار وہ جھنجھلائی۔ نہیں، نہیں، میری اور تمہاری فلسفی آف لائف بہت ملتی ہے، تمہیں اس بار میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ملتی نہ بھی ہوئی تو بھی زیادہ سے ایڈجسٹمنٹ کے بعد ملنے لگے گی۔ وہ اس طرح بولا جیسے اپنے بہترین دوست سے گفتگو کر رہا ہو۔ ویسے بھی مجھ میں کمی کیا ہے؟ میں تمہارے پرانے منگیتر اسچے سے خوبصورت نہ سہی، مگر جلال انصر جیسا معمولی شکل و صورت کا بھی نہیں ہوں۔ میری فیملی کو تم اچھی طرح جانتی ہو، کیریئر میرا کتنا برائٹ ہوگا، اس کا تمہیں اندازہ ہے؟ میں ہر لحاظ سے جلال سے بہتر ہوں، وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ وہ امامہ کو بری طرح زج کر رہا تھا، اور وہ ہو بھی رہی تھی۔ میرے لیے کوئی بھی شخص جلال جیسا نہیں ہو سکتا، اور تم تو کسی صورت بھی نہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار نمایاں خفگی تھی۔